السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے ایما پر دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ اور افغان طالبان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، لیکن وہ طالبان مخالف افغانوں سے بات چیت اسی وقت کریں گے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جائے۔ اور پاکستان میں مسلم لیگ نون نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جگہ رانا تنویر کو پی اے سی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کالعدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد گروپوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وینزویلا میں 1 مئی کو ہونے والے بڑے مظاہرے کے باوجود نکولس مادورو اقتدار سے الگ ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ بیرونی فنڈنگ سے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو اکسانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اور چند لمحے بعد خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی فنڈنگ سے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو اکسانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر قبائلی نوجوانوں میں احساس محرومی کا خاتمہ نہ ہوا اور انہیں روزگار کے مواقع نہ ملے تو وہ اس سازش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقہ جات کی ترقی سے ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ محمد ڈیم پشاور سے 37 کلومیٹر دور ضلع چارسدہ اور محمد ایجنسی کی حدود میں دریائے سوات پر تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے پر 291 روپے لاگت آئے گی اور اس کی تعمیر 5 سال میں مکمل ہوگی۔ تقریب میں پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور خیبر پختونخوا کے حکام نے شرکت کی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے ایما پر دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ سری لنکا میں گرجا گھروں میں اتوار کے روز کی عبادات کو 1 اور ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ وہ سیکیورٹی خدشات ہیں جو پچھلے مہینے گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں حملوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کولمبو میں بشپ کے ترجمان نے جمعرات کے روز یہ اعلان کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نئی اطلاعات کی بنا پر اتوار کے روز کی طے شدہ دعائیہ عبادت منعقد نہیں ہوگی۔ حکام نے ایسٹر سنڈے کے حملوں کا الزام مقامی عسکریت پسند گروپ قومی توحید جماعت پر عائد کیا ہے، جو داعش کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے جمعرات کے روز اس استثناء کو ختم کر رہا ہے جو اس ملک کے تیل کے بہت بڑے خریداروں کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی خریداری جاری رکھیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ان 8 خریدار ملکوں کے خلاف ان رعایتوں کے خاتمے سے امریکہ ایرانی حکومت پر اپنا دباؤ شدید ترین کر دے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے بحری محافظوں نے بحیرہ احمر میں خراب ہونے والے ایرانی تیل بردار جہاز کو مدد فراہم کر کے بچا لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کا تیل بردار بحری جہاز جدہ کے قریب بحیرہ احمر میں رواں دواں تھا کہ لیکیج کے باعث اس کا انجن خراب ہو گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے تہران نے باضابطہ طور پر ریاض سے مدد کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک مختلف علاقائی تنازعات میں الجھے رہے ہیں۔
खबरसां इदारे के मुताबिक जद्दा के साहिल से 43 मील जनूब मगरिब में ईरान के तेल बरदार जहाज में फनी खराबी पैदा हो गई थी और जहाज में हमले के 26 अफराद सवार थे। हुक्काम के मुताबिक मुतासर जहाज के कैप्टन ने इंजन खराब होने की शिकायत की, जिसके बाद सऊदी कोस्ट गार्ड्स ने जहाज को रेस्क्यू कर लिया। अमरीकी ऐवान की अदलिया कमेटी जुमेरात के रोज़ खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मलर की उस तहकीकाती रिपोर्ट पर समाअत जारी रखेगी जो अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से मुताल्लिक है, लेकिन अटॉर्नी जनरल विलियम बार इसमें गवाही के लिए पेश नहीं होंगे तावक्ते के कोई आखिरी लम्हे में तब्दीली न हो जाए। बार ने बुध के रोज़ सेनेट की कमेटी के सामने कई घंटे तक अपने मौक़िफ़ के हक़ पे दलाइल दिए। उन्होंने ऐवान के मेंबरान के सवालों के जवाब देने पर इत्तेफाक किया, लेकिन वकला की जानिब से मजीद पूछगछ को मुस्तरद किया। अदलिया कमेटी के चेयरमैन जेराल्ड नेडलर का कहना है कि अगर बार समाअत के लिए पेश नहीं होते तो जो भी इक़दाम हमें करना पड़ा हम करेंगे। और अमरीकी की कांग्रेस में डेमोक्रेट्स अरकान ने विलियम बार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सदारती इंतखाब में रूस की मुदाखलत से मुताल्लिक़ तहकीकाती रिपोर्ट के हक़ाइक़ मस्ख़ करके सदर ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुध को अमरीकी कांग्रेस में अटॉर्नी जनरल को डेमोक्रेट्स अरकान की जानिब से तुंद तेज़ सवालात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जुमेरात को अटॉर्नी जनरल ने कांग्रेस में मजीद गवाही के लिए पेश होने से माजरत कर ली, जिसके बाद रॉबर्ट मलर की तहकीकाती रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल विलियम बार और अमरीकी कांग्रेस के माबैन इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वेनेजुएला के खुद साख्ता सदर जुआन गाइडो ने कहा है कि जुमेरात के रोज़ डगमगाती सनत आम हड़ताल से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगी। ये हड़ताल सदर निकोलस मडूरो को इक़्तिदार से हटाने की मकबूल शोरिश की ताज़ा तरीन हिकमत अमली है। कैराकास की सड़कों पर पिछले 2 रोज़ से गाइडो के हामियों और वेनेजुएला की फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो रही हैं, लेकिन फ़ौज के चोटी के अफसरान ने मडूरो को बरतरफ करने के लिए गाइडो की अपील पर अमल दरामद नहीं किया है। वेनेजुएला के लाखों बाशिंदे बेकाबू इफरात ज़र, खुराक और तेल की शिद्दत क़िल्लत, तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तयाबी और वक्फे से बिजली के चले जाने के बाइस तंग आकर मुल्क छोड़ गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।